بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین میں اللہ پاک کا فرمان ہے، فلا یحزنک قولہم، لوگوں کی باتوں سے غم زدہ مت ہو۔ سجدہ قرب الہی کا ذریعہ۔ بندہ اپنے رب عز و جل کے سامنے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں خوب رو کے دعا کیا کرو۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا سفر۔ ضروری نہیں کہ انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ کی خاطر چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، پھر چاہے وہ بری عادات ہوں یا برے خیالات ہوں یا اپنے رب کی مقرر کردہ حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ کسی کو کچھ نہیں آتا، سبھی کا وقت آتا ہے، اور جس کا وقت آتا ہے اسے سب کچھ آتا ہے۔ عزت نفس جس چیز سے زخمی ہو، دھوپ بہتر ہے ایسی چھاؤں سے۔ اپنے الفاظ کی ذمہ داری لیا کریں، مکر مت جایا کریں، درست ہو تو ڈٹ جائیں، اگر غلط ہو تو معذرت کر لیں۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے اور تو ہی سب کچھ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ ایسا ساتھی چنیں جو اتنا سمجھدار ہو کہ آپ کو کچھ سکھا سکے، اتنا بالغ ہو کہ آپ کو سمجھ سکے، اتنا سنجیدہ ہو کہ آپ کے رویے کو برداشت کر سکے، اور اتنا بڑا دل رکھتا ہو کہ آپ کی خامیوں کو قبول کر لے۔ یاد رکھیں، خوبصورتی روز دیکھی جاتی ہے، مگر اچھا ذہن رکھنے والا انسان بہت کم ملتا ہے۔ محبت اور پسند دو مختلف جذبے ہوتے ہیں۔ جن کو پھول پسند ہوتے ہیں وہ توڑ کے پاس رکھ لیتے ہیں، جن کو محبت ہوتی ہے نا وہ توڑتے نہیں بلکہ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف اس دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اس کو دھوکہ دے دیا، لیکن ہم یاد رکھیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، بلکہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جمعرات کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا کبھی فقیر یا تنگ دست نہیں ہوگا۔ اللہ سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہو۔ پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو تو چپکے سے اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو۔ جب اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، کبھی تمہاری زبان سے تو کبھی تمہارے دل سے۔ کبھی کبھار اچھے اور نیک لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو
جو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آپ جتنا ڈریں گے لوگ آپ کو مزید ڈرائیں گے، جب آپ ڈرنا چھوڑ دیں گے تو لوگ آپ سے ڈرنے لگیں گے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہوا کرتی ہے۔ غلط بات پر خاموش رہنا چھوڑ دیں، آپ سے کوئی غلط بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ کسی شخص نے فقیر سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ فقیر نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس کسی ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ خوش بخت ہے وہ عورت جس کے ہاں پہلی اولاد اس کی بیٹی پیدا ہو۔ بہترین بھلائی وہ ہے جو تم کسی ایسے شخص کے ساتھ کرو جو تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکے گا۔ روٹھے ہوئے دوستوں کو منانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقش مٹ جائیں اور ہم تلاش کرتے ہی رہ جائیں اور کہیں ان کا نشان دوبارہ نہ پا سکیں۔ مطلبی رشتے اور کھوٹے سکے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، جب انہیں چلانے کا وقت آتا ہے تو ان کی قیمت کا پتہ اپنے آپ چل جاتا ہے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبانوں پر دعوے نہیں ہوتے۔ جب بات عزت نفس تک آ پہنچے تو تعلق کو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بھی بن جایا کرتے ہیں۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے تمہیں سمندر، عزت سے جو ملے ایک قطرہ بھی تو وہ بھی کافی ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں رحمتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں برکتیں عطا فرما، الہی ہمیں سلامتی عطا فرما، یا رب العالمین ہمیں آسانیاں عطا فرما، یا اللہ کریم ہمیں عافیت عطا فرما، ہمیں خوشحالی عطا کر دے، ہمیں خوشحالی کے ساتھ ساتھ صحت جیسی دولت اور ہدایت جیسی دولت بھی عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے آس پاس جو بھی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، بلکہ ویسا ہی جیسا ہم چاہتے ہیں، بلکہ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں اس قدر خوش ہیں کہ ہمیں اس کی رضا کے علاوہ کوئی خواہش باقی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رضا ہماری خواہشوں سے کئی درجے زیادہ خوبصورت اور ہمارے حق میں بہترین ہے۔ رتبہ ابد بھلا اس سے سوا کیا ہوگا، جس کا ایک ابد علی ہے تو وہ خدا کیا ہوگا۔